ذکر محمد و آل محمد بیان فرما رہے تھے۔ اب آپ کے سامنے شاعر آل محمد جناب سید حیدر عباس رضوی صاحب آف کویت ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ سید حیدر رضوی صاحب جی بسم اچھا ٹھیک ہے۔ پھاڑ لا بس ایسے بیٹھ جائیں۔ صلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت کر لیجیے۔ یہ تو کر دیں، مہربانی ہوگی۔ اس کو تھوڑا واپس کر دیں، ہاں بس ہلے نہ ہی، بس ٹھیک ہو گیا۔ درود مل کے بلند آواز سے تلاوت کر لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، صلوات بلند آواز۔ تعداد زیادہ ہے، صلوات کی آواز کم ہے، کوشش کیجئے صلوات ایسی پڑھیے جیسے بادشاہ علی کا نام سن کے پڑھنا بنتی ہے۔ والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ صلوات بلند آواز سے تلاوت کیجیے۔ جن کے نزدیک ذاتی گفتگو صلوات سے زیادہ ضروری ہے وہ رہنے دے بے شک، لیکن جنہیں یہ یقین ہے کہ صلوات وہ عبادت ہے جو صرف آل محمد کا خاصہ ہے، وہ آل محمد کی بارگاہ میں آل محمد کو ذہن میں رکھ کے جتنی خوبصورت اور بلند صلوات پڑھ سکتے ہیں اتنی خوبصورت اور بلند صلوات تلاوت کریں۔ مالک آپ کو سلامت رکھیں، سدا آباد رہیے، ہر دکھ تکلیف پریشانی سے محفوظ رہیے۔ کوئی ذاکری منوانے والی نہ جگہ ہے نہ ماحول ہے، صرف ایک مولا کی بارگاہ میں لسٹ میں رائے صاحب نام چلا جائے کہ دیکھ لیں وہ کہ ہمارے گھر کی پہلی خوشی میں کون کون خوش ہے۔ باوضو ممبر پہ کھڑا ہوں، میرا ممبر پہ کھڑا ہونا بذات خود ایک قسم ہے، لیکن اس کے باوجود لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کلمہ پڑھ کے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں آپ جتنے خوش ہیں، آپ کی خوشی کی وجہ سے ڈھیر سارے بندے آج پریشان ہیں۔ بس وہ اسی خوشی کی لسٹ میں بھیا تھوڑا سا ہم ایک سٹیپ آگے ایک منزل طے کر جائیں، زیادہ لمبا نہیں، ایک ربائی اور ایک منقبت صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کیسے ہوئی ہے۔ مجھے بالکل زبانی یاد بھی نہیں، ابھی اپنے آپ کو بھی ٹھیک طرح نہیں سنا سکا، بس وہ 4 مصرے سن لیں جی۔ حجاب نور سے وحدت سخن بھی جانتا ہے۔ جتنی داد میرے سے پہلے ہو گئی ہے اس کے بعد میرا داد مانگنا بنتا نہیں، بس آہستہ آہستہ ہی پڑھنا جی، میں اکیلا ہوں، سوزی بھی میرے ساتھ کوئی نہیں۔ حجاب نور سے وحدت سخن بھی جانتا ہے۔ مصرع نجف منزل نہ سنا گیا تو اس سے آگے میرے پاس جگہ سنانے کے لیے ہے کوئی نہیں، شاید میں ورک صاحب کاٹ دوں گا مصرع اگر یہاں نہ سنا گیا۔ حجاب نور سے وحدت سخن بھی جانتا ہے، الوہیت کے ہنر سب حسن بھی جانتا ہے۔ جو بول سکے، جو شفقت فرما سکے، میں بسم اللہ کروں۔ حجاب نور سے عصمت اتنا نیا ہے کہ دیکھ لیں لکھتے لکھتے بال پوائنٹ بھی ساتھ ہی آ گئی ہے۔ حجاب نور سے وحدت سخن بھی جانتا ہے۔ ایک اختیار پڑھ رہا ہوں بادشاہ حسن کا، میرے پاس اس سے آگے اختیار نہیں ہے جی، مولا کا میرے پاس نہیں ہے، مالک اختیار کی حد کو جے، لیکن میری عقل یہاں جا کے دم توڑ دیتی ہے۔
حجاب نور سے عصمت سخن بھی جانتا ہے، الوہیت کے ہنر سب حسن بھی جانتا ہے، اور بطول گود نے وہ آسرے دیے ہیں اسے، یہ مصطفیٰ کو چلانے کا فن بھی جانتا ہے۔ بھائی کیا بات ہے، جو بولے میں آپ کا ڈھیر سارے شکر گزار ہوں۔ کوشش کرنا نام علی کی تلاوت، حیدری، دعا فرمائیے گا۔ حجاب نور سے وحدت سخن بھی جانتا ہے، میں قربان ہو جاؤں گی ایسی بے ساختہ داد پہ، الوہیت کے ہنر سب حسن بھی، بطول گود نے وہ آسرے دیے ہیں اسے، یہ مصطفیٰ کو چلانے کا فن بھی جانتا ہے۔ یہ تھا آپ کو سور سے نکال کے تحت اللفظ تک لے کے آنے کے لیے یہ 4 مصرے پڑھے۔ باجی چلو ایک 4 مصرے اور پڑھتا ہوں۔ جس نے عباس کی جلالت میں، جسے پتہ ہے بادشاہ حسن کون ہے، کو سرکار کی تھوڑی سی حضور کو تھوڑی سی تاریخ بھی بادشاہ کے حوالے سے، بادشاہ کی سیرت تھوڑی سی اس کے اندر محفوظ ہے، وہ ضرور لطف لے گا۔ وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ میں اس کے بارے میں ایک بھی تمہیدی جملہ کہوں۔ جس نے عباس کی جلالت میں قہر توحید کو سنبھالا ہو، شامی کتوں سے وہ ڈرے کیسے، جس نے غازی سا شیر پالا ہو۔ کیا بات ہے، کوئی ہے جی جو بادشاہ حسن کو سلام کر سکے؟ حیدری، یہ دعا اور داد میری بڑی کمزوری ہے۔ شامی کتوں سے وہ ڈرے کیسے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ جی میں یہاں پہ بھی چھوڑ دوں تو باجی میرے حصے کی دعا ہو گئی جی۔ بس میں نے کہا ایک منقبت اتنی نہیں کہ وہ لکھتے لکھتے بال پوائنٹ اس میں رہ گی، میں نے ابھی نکال کے دی، صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ کیسی ہوئی۔ آپ سن لیں گے، میں کہیں اور پڑھ لوں گا، ورنہ جہاں اتنا سارا دفن ہو گیا یہ بھی کہیں پڑا رہے گا جی۔ حسن کے در پہ سجدہ کر رہا ہوں، حسن کے در پہ جو بندہ آپ کی خوشامد کرے اس پر ریگولر ڈیلی 3 ٹائم لعنت ہے۔ مولا کی قسم آجی یہاں سے شروع کرنے کے لیے ہوئی ہے۔ حسن کے، یہ آپ کو منقبت کے دوران ایک شعر آئے گا، آپ کو احساس ہو جائے گا۔ حسن کے در پہ سجدہ کر رہا ہوں، میں سر سدرہ سے اونچا کر رہا ہوں۔ بھائی کیا بات ہے، میں تو اٹھتے ہوئے ہاتھ کو صحیح سلام ہی کر سکتا ہوں۔ حسن کے در پہ سجدہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ 20 رمضان ادھر ملاقات ہوگی۔ حسن کے در پہ سجدہ کر رہا ہوں، میں سر سدرہ سے، نہ ادھر جبریل آ سکتا تھا نہ وہاں جا سکتا تھا، میں سر سدرہ سے اونچا کر رہا ہوں۔ مسکین ہو کے مجھ سے شعر کہا ہی نہیں جاتا۔ مسکین شاعری تو تب کروں جب کسی مسکین کو ماننا ہو، مانا بادشاہ کو تو طبیعت بھی تھوڑی خراب ہے جی، ذرا مزاج تھوڑا اونچے جی۔ حسن کے در پہ سجدہ کر رہا ہوں، میں سر سدرہ سے اونچا کر رہا ہوں، حسن کا نام لکھ کے گھر کے باہر میں اپنے گھر کو کعبہ کر رہا ہوں۔ اتنا بڑا کلیجہ چاہیے یہ بات کرنے کے لیے، جس کی زبان کو نام علی پڑھ کے قرآن کی تلاوت کرنے کی عادت ہے۔ حیدری، دعا فرماتے آئیے گا آپ جی۔ یا حسن کا بے شک، حسن کے در پہ سجدہ کر رہا ہوں، میں سر سدرہ سے اونچا کر رہا ہوں، حسن کا نام لکھ کے گھر کے باہر میں اپنے گھر کو
کعبہ کر رہا ہوں. بالکل اتنا آہستہ باجی شعر پڑھنا ہے کہ مر کے آپ کے کانوں تک آواز جائے. میں اس میں بالکل اس شے کی ملاوٹ برداشت ہی نہیں کروں گا کہ مجھے یہ کہیں احساس ہو کہ زور تے بولے نے نا. نہیں، زور پہ نہیں، بڑی آرام سے شعر پڑھوں گا. میں اپنے گھر کو کعبہ کر رہا ہوں. قبلہ میرا شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں میں. آپ موبائل چھوڑیں گے تو بڑا لطف آئے گا قسم سے. میرے گھر میں حسن کی خاک پا ہے. میرے گھر میں حسن کی خاک پا ہے. میں اس سے کار عیسیٰ کر رہا ہوں. بڑی خالص داد ہے، مولا کی قسم بڑی خالص ہے. جو بولے ایک دفعہ پھر بولو حیدری. یہاں کے علاوہ یہ بات کی نہیں جا سکتی نا، اور پرچہ ریڈی ہوتا ہے. میرے گھر میں حسن کی خاک پا ہے. میں اس سے کار عیسیٰ، کار کام کو، کار عیسیٰ کر رہا ہوں. میں اس سے کار عیسیٰ. کوئی تو ایک ہوگا جسے باجی شعر کے مصرے میں اپنا، مصرے کے آئینے میں اپنا آپ نظر آ جائے. میں اس سے کار عیسیٰ کر رہا ہوں. اور حسن کا نام قبرستان میں لے کر، حسن کا نام قبرستان میں لے کر میں جس کو چاہوں زندہ کر رہا. یہ کام کرنے کے لیے مولا نہیں چاہیے، مولا کا نام ہی کافی ہے. بولو حیدری. آپ ہٹ گئے وہاں سے؟ کیا بات ہے. میرے گھر میں حسن کی خاک پا ہے. میں اس سے کار عیسیٰ کر رہا ہوں. حسن کا نام قبرستان میں لے کر میں جس کو چاہوں زندہ کر رہا ہوں. یہاں پہ یہ شبیہ ہیں، یہ میرا سجدہ سلام ہے. میں یہاں پہ باوجود لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. میری عمر نہ دیکھیے گا، میرا دعویٰ دیکھیے گا. اور جو ایک بندہ باجی اس دعوے میں میرے ساتھ شریک ہو سکتا ہو، وہ ایک بندہ بولے میں پورے اجتماع کی داد سے بے نیاز ہو جاؤں گا. میں جس کو چاہوں زندہ کر رہا ہوں. خدا کے سامنے اس کو جھکوں گا. اللہ کرے جن کے ہاتھ نہیں اٹھے تو کسی پریشانی میں بیٹھے ہو. خدا کے سامنے، یہ باجی قرآن ہے. خدا، یہ قبر حسین کی شبیہ، خدا کے سامنے اس کو جھکوں گا. نجف منزل میں وعدہ کر رہا. ہاں، میں جھکوں گا. جو یہ کر سکے وہ میرے ساتھ. میں صدقے سبحان اللہ. دعا سرکار. خدا کے سامنے اس کو جھکوں گا. نجف منزل میں وعدہ کر رہا ہوں. لا ریب بے شک. سبحان اللہ. خدا کے سامنے اس کو جھکوں گا. نجف منزل میں وعدہ کر رہا ہوں. تکلیف اس بات کی ہے ماتمی عزادار اپنے آپ کو باوجی پہچان ہی نہیں سکا آج تک، جس کی وجہ سے رائے صاحب ہر اینٹی شیعہ طاقت جو تھی نا وہ پہلے کام کرتی تھی ماتمی کے خلاف. اب گھر والے شروع ہو گئے. میں آپ کو ماتمی کی آپ کی اپنی فضیلت ایک سنا رہا ہوں. اور اس میں سے مراد میں نہیں، اس میں سے مراد ہمدانی صاحب ہر وہ بندہ ہے جسے لگے کہ یار یہ میری بات ہو رہی. نجف منزل میں وعدہ کر رہا ہوں. حسن بھی دل میں ہو اور موت آئے. حسن بھی دل میں ہو اور موت آئے. حسن بھی دل میں ہو اور موت آئے نا، میں خود مرضی سے پردہ کر رہا. ماتمی اور موت کا جوڑی کوئی نہیں یار. ماتمی بولو حیدری. کیا بات ہے. حسن بھی دل میں ہو اور موت آئے. میں خود مرضی سے پردہ کر رہا ہوں. میں خود مرضی سے. میں صدقے، میں قربان سے
میں خود مرضی سے پردہ کر رہا ہوں. چلیں ایک مرضی پہ داد بھی ہو گئی, دعا بھی ہو گئی, نیاز بھی ہو گئی. نیاز نہیں, مجھے صرف آپ کی داد بھی نہیں, بلکہ داد تو اس سے زیادہ کیا ہوتی ہے. دعا کے لیے ایک شعر پڑھ رہا ہوں, ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں, مرضی. اس مرضی کا دائرہ بہت وسیع ہے, اس کا حصار بہت وسیع ہے. اس میں جو شے آپ کا دل کرے, جہاں تک آپ جا سکیں, جہاں تک آپ کا ادراک, آپ کی معرفت جست لگائے, اسے اس مرضی کے دائرے میں رکھ کے دیکھیے کہ شعر آپ کو لطف کرے گا. میں خود مرضی سے پردہ کر, مجھے مولا نے نوکر رکھ لیا ہے. مولا حسن, مجھے مولا نے نوکر رکھ لیا ہے, مجھے مولا نے نوکر رکھ لیا ہے, مجھے مولا نے نوکر رکھ لیا ہے, مجھے مولا نے نوکر رکھ لیا ہے. میں اب مرضی کا دعویٰ کر رہا. شاید میں کافی حد تک شعر پہنچانے میں کامیاب ہو گیا ہوں. ہاں, مجھے مولا نے نوکر رکھ لیا ہے, میں اب مرضی کا دعویٰ کر رہا ہوں. اللہ کرے یہ اس گیٹ سے شعر باہر کوئی لے کے جائے, یہاں محفوظ کر کے. یہاں رہ گیا تو مجھے تکلیف رہے گی کہ وقتی داد اور دعا کے لیے میں نے شعر پڑھا, داد ہو گئی, شعر کی زندگی ختم ہو گئی. باہر جائے تو مجھے لگے کہ میری بات کہیں سفر کر گئی. میں اب مرضی کا دعویٰ کر رہا ہوں, حسن کے عشق کا بدلہ حسن ہے. یہ کوئی اور جگہ ہوتی تو بڑی کمال داد تھی. سب سے بڑا جاہل ہے وہ بندہ جو آل محمد کے عشق کے بدلے جنت لے لے. بڑا نقصان کا سودا کرے گا وہ. نا 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 نا, جنت کا سودا بنتا ہی نہیں بابا. جنت تو جب میں نے دنیا میں آ کے علی ولی اللہ والی اذان سنی تھی تو میری ہو گئی تھی. جو ہے ہی میری, میں اس کا ریٹ لگاتا پھروں, اس کے لیے ساری زندگی میرے. نا نا نا, حسن کے عشق کا بدلہ حسن ہے, حسن کے عشق کا بدلہ حسن ہے. لو میں اللہ سے سودا کر رہا ہے. مجھے تو علی کے لال کے عشق کا بدلہ حسن ہی چاہیے. حسن کے عشق کا بدلہ حسن ہے, لو میں اللہ سے سودا کر رہا ہوں. ابھی تک ہر شعر دوسرے مصرے پہ جا کے رکا ہوں تو داد ہوئی ہے. پہلے پہ داد دو تو پھر تو اڈا سانی کوئی نہیں. اونج بھی ساڑھے مذہب چ سانی کوئی نہیں. ٹھیک ہے تو لیکن تو اڈا پھر بھی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, اس بات کا اردو میں لطف مولا کی قسم نہیں آ رہا تھا. میں کام ہے ہی نہیں سارا. ایک پاسوں ویکھو تو کوئی کام نہیں, ایک پاسوں ویکھو تو سارا کام ہی ہوتا جی. ٹھیک ہے تو جی, تو بس دو تین شعر رہ گئی. لو میں اللہ سے سودا کر رہا ہوں. اللہ سے, کاش کے شعر باوجی پڑھنے والا کوئی اور ہوتا, آپ کا بھائی بیٹا سن رہا ہوتا, میں شاید ختم ہو جاتا شعر سن کے. لو میں اللہ سے سودا کر رہا ہوں, میں پڑھ کے قل ہو اللہ ہو حسن کو. یہی کہوں گا, اللہ کرے جڑا نہیں بولے شالا بتیاں ویکھن آئے ہوئے, پھول ویکھن آئے ہوئے. میں پڑھ کے قل ہو اللہ ہو حسن کو عقیدہ اور پختہ کر رہا ہے. میں اس کے بعد نہ بھی پڑھوں تو داد ہو گئی حیدری. میں پڑھ کے قل ہو اللہ ہو حسن کو, صدقے میں قربان, میں لاکھ دفعہ قربان. میں پڑھ کے قل ہو اللہ ہو حسن کو آخری دو شعر جی. عقیدہ اور پختہ کر رہا ہوں. بڑے دن سے نا میرے ساتھ حضور ایک آپ بیتی ہو رہی ہے.
ایک ذاتی ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. آپ بیتی ہڈ بیتی میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. عقیدہ اور میں اکثر خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یوسف اس کا صدقہ کر رہا ہوں. کون کی لگا بھی ہولی بڑے گل ہولی بولنا جی سی. میں اکثر خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یوسف اس کا صدقہ کر رہا. آج سے کو 30 35 40 سال پہلے میں پڑھ رہا ہوتا تو شاید میرا مقصد یا جس نقطے پہ میں نے تیر پھینکنا تھا نا جی وہ باہر والے ہوتے. ہوں باہر والے واسطے ساڑھے کو ٹائم ہی کوئی نہیں. ہم گھر کی مشکلوں میں پریشانیوں میں اتنے الجھے ہوئے ہیں. باہر کے لیے اور باہر والوں کے لیے بھی الحمدللہ ہمارے لیے نا ان کے پاس بھی ہمارے لیے ٹائم کوئی نہیں. انہوں نے جو کام کرنا تھا جو بیج بونا تھا وہ بو چکے ہیں. اب ہم خود اس بیج کو نا پانی دے رہے ہیں. جو گھر والے آپ سے برسرے پیکار ہے نا آپ سمجھے وہ کبھی گھر والے تھے ہی نہیں. میں صدقے جاؤں گھر والے ان کو مانتے نہیں. عذاب یہ ہے کہ انہوں نے لباس ہمارا پہنا ہوا ہے. ان کے ناموں کے ساتھ سید لگ رہا ہے. ان کے ناموں کے ساتھ رضوی کاظمی شرازی بخاری لگ رہا ہے. اس بات کی زیادہ تکلیف ہے میں ایک نام میں اندر لے باہر لے وچکار لے سارے انہوں رگڑن لگا. عقیدہ اور پختہ کر رہا ہوں. حسن کی شان کھل کر پڑھ رہا ہوں. حسن کی شان کھل کر پڑھ رہا ہوں. امیہ زادے پہرے کر رہا. یہ سارے امیہ زادے ہیں جو متفق ہے. بولو حیدری. آخری شعروں میں گیا جی. واہ واہ سید بڑی جلدی ہے. حسن کی شان کھل کر پڑھ رہا ہوں. حسن مولا کے نقش پاک و حیدر. آخری شعر اس میں للہ اتنی دعا کیجئے گا کہ مجھے یہ نہ لگے کہ میں جو زیادہ داد والا شعر تھا وہ اینڈ پہ رکھ لیتا. اینڈ اچھا ہو جاتا. یہ جھولی آگے بادشاہ حسن کے نوکروں کے آگے حسن بادشاہ کی خوشی والے دن مالک حسن کا کمی بن کے یہ ایک جوان بزرگ کم سن کے آگے جھولی کر رہا ہوں. میرے عقیدے کے ساتھ سفر کر کے اس کو دعا کیجئے گا. امیہ زادے مردہ کر رہا ہوں. عقیدہ اور پختہ کر رہا ہوں. لو میں اللہ سے سودا کر رہا ہوں. میں اب مرضی کا دعویٰ کر رہا ہوں. حسن مولا کے نقش پاک و حیدر میں نبیوں کا مصلی کر رہا. جو اس عقیدے کی بلندی پہ ہے بولو علی.